کہ آپ کے درمیان میں آ کر خدا کے کلام کی خدمت کی جا سکے. اور میں سب سے پہلے تو خدا سالوس کا شکر گزار ہوں جس نے اپنے خدمت کے لیے چنا، بلایا، مخصوص کیا اور آج وہ اپنے کلام کی خوشبو پھیلانے کے لیے جگہ بہ جگہ ملک پاکستان میں جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں عالی جناب پاسٹر منظور صاحب کا اور عالی جناب پاسٹر فیاض اور بھائی ریاست، ان کے وساطت سے آج یہ ممکن ہوا کہ آپ کے درمیان میں آ کر خدا کے کلام کی خدمت کی جائے. اور یہ سارا جلال خدا یسوع مسیح کے نام کو ملے. اور میرا ایمان ہے کہ کلام یہ فرماتا ہے کہ خدا کی جماعت میں خدا نہیں موجود ہے. کنہیں آخیا موجود ہے. آئیں خدا کے جلال کے زور سے تعریف کریں کہ وہ اپنی جماعت میں موجود ہیں اور وہ قادر مطلق ہے. اور آئیں خدا کے کلام میں سے ہم چند لمحات کے لیے آج جو ہمارا مضمون ہے، متن ہے اور جو ٹاپک ہے وہ ہے یونٹی ان پریئر، دعا میں یگانگت. اور ہم اس کے لیے اعمال کی کتاب ہے اس کا 12واں باب اور اس کی 12 آیت تک ہم جو ہے اس کو پڑھیں گے. بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا. قریباً اسی وقت ہیرودس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا. جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا. اور یہ عید فطیر کے دن تھے اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا، اس ارادے سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. پس قید خانے میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی. اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا اور پہرے والے دروازے پر قید خانے کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کوٹری میں نور چمک گیا اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ. اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑیں. پھر فرشتے نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے. اس نے ایسا ہی کیا. پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوغا پہن کر میرے پیچھے ہو لے. وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں. بس وہ پہلے اور دوسرے حلقے میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے. وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا. بس وہ نکل کر کوچے کے اس سرے تک گئے اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. اور پطرس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی. اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرقس کہلاتا ہے. وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے. 21ویں آیت سے 24ویں تک بھی پڑھوں گا. لکھے ہیں بس ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا. لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے نہ انسان کی. اسی دم خدا کے فرشتے نے اسے مارا اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا. مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا. پاک کلام کی پڑھے اور سنے جان پر خدا کی برکت ہو. آمین. شکریہ. تشریف رکھیے گا. آج کا جو ہمارا مضمون ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے دعا میں یگانگت، یونٹی، اتحاد، ایکتا. اور عزیزوں، یسوع مسیح نے کہا کہ جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہیں میں وہاں کیا ہوں جی؟ موجود ہوں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ جس بات کے لیے زمین پر 2 متفق ہوں گے. کتنے لوگ ہوں گے؟
دو متفق ہوں گے ان کے لیے آسمان سے ہو جائے گی. اور پھر اس نے کہا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھ جائے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا. اور عزیزو، یہاں پر جو متن آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اعمال کی کتاب یہ لوکا طبیب نے قلم بند کی، اور لوکا طبیب نے لوکا کی انجیل کو بھی قلم بند کیا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دعا سے کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے تاریخ بدلتی ہے، کیسے زندگیاں بدلتی ہیں. یہ دعا کے بغیر کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. خداوند یسوع مسیح جو مرد دعا، مرد ایمان اور ہمارا منجی، ہمارا شافی، جو آخری وقت تک دعا کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آج ہماری زندگی میں آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلیں، مصیبتیں، تنگیاں، کرائسس تب آتے ہیں جب ہم دعا نہیں کرتے. اور عزیزو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دعا ہے. دعا تاریخ بدل دیتی ہے ہماری زندگیوں کی، ہمارے گھرانوں کی، ہمارے کلیسیا کی حالات بدل دیتی ہیں. اور آج ہمیں دعا کے لیے خدا کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر جب ہم دعا کر رہے ہیں، حمد کے گیت گا رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، تو یہ ہماری یہاں پر پریکٹس ہے. چونکہ جب آسمان پر جائیں گے تو وہاں پر بغیر آرام کیے ہم نے حمد کرنی ہے، پرستش کرنی ہے. آج اگر ہم یہاں پر حمد نہیں کریں گے، دعا نہیں کریں گے، تو آسمان پر بھی ہم ایسا نہیں کر سکتے. اور عزیزو، ابھی آپ کے سامنے جو متن پڑھا گیا ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہیرودیس بادشاہ نے کیا کیا ہے کہ یعقوب کو قتل کروا دیا ہے. یہ دوسرا شہید ہے. اس سے پہلے اسٹیفنس کو سنسار کیا گیا، اور وہ پہلا شہید ہے جس کے لیے یسوع مسیحا کھڑا ہو کر اسے ویلکم کرتا ہے. اور یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو چرچ ہے، ابتدائی کلیسیا، وہ اتنی طاقتور نہیں ہے، وہ کمزور ہے، سیاسی طور پر، مالی طور پر کمزور ہے، وہ مشہور نہیں ہے، نہ ان کا انفلوئنس ہے، معاشی طور پر غریب ہے، غربت میں ہے، بہت ہی تنگی میں ہے، مشکل حالات ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ایک بادشاہ جس کا نام ہیرودیس ہے، وہ سیاسی لحاظ سے، پولیٹیکلی لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے بڑا طاقتور ہے. اور ہمیں آج خدا کے کلام میں سے چند ایک باتیں سیکھنی ہیں، اور 6 پوائنٹ ہیں جن پر ہم باری باری غور کریں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ ہم اس پر بڑے غور سے دھیان لگائیں. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، 6 نکات ہیں، 6 پوائنٹ ہیں. پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، get to the name of God in prayer. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ get to the nature of God in prayer، یعنی خدا جیسا دل. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، جب ہم نے دعا کرنی ہے تو خدا جیسا دل، خدا جیسا رویہ ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہے. جب ہمارے رویے میں، ہماری نیچر میں، ہمارے دل میں، ہماری زندگی میں خدا جیسی بات ہوگی، تب ہماری دعائیں سنی جائیں. اور عہد عتیق میں ایک عورت ہے جس کا نام حنا ہے. کون کون حنا کے بارے میں جانتا ہے؟ اور وہ اس سے پہلے کہ اس کی اولاد ہوتی، وہ بانجھ تھی، اس کے کوئی اولاد نہیں تھی. اس کی ایک سوکن بھی تھی جو اسے چڑھاتی تھی، جو اسے تنگ کرتی تھی، تانے مارتی تھی کہ میرے تو اولاد ہے لیکن تیرے اولاد نہیں ہے. اور آج کے دور میں بھی جس کی اولاد نہیں ہے، بے شمار تانے سننے پڑتے ہیں، باتیں سننی پڑتی ہیں. لیکن اس نے ایک کام کیا، ہر سال یہ جا کر سیلا میں خیمہ اجتماع ہے جہاں پر خدا کی حضوری ہے، وہاں پر جا کر یہ قربانیاں چڑھاتے ہیں. یہ وہاں پر گئی ہے اور جا کر اس نے کیا کیا ہے، اپنا دل اونڈھیلا ہے اور آنسوں کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ وہاں پر دعا کر رہی ہے. اور یہ دعا کر رہی ہے، اس کا دل جو ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں لیکن اس کا دل جو ہے اندر سے دعا کر.
اور ایلی کاہن اس کے منہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ تو کب تک نشے میں رہے گی؟ اس نے کہا اے مالک میں بد چلن عورت نہیں ہوں، میں خبیث عورت نہیں ہوں، میں بری عورت نہیں ہوں، میں نے تو اپنا دل خدا کے سامنے اڈیلا ہے۔ اور پہلے وہ شاید اولاد کے لیے دعا کرتی رہی ہوگی، لیکن جب اس نے کہا کہ خداوند اگر تو مجھے اولاد دے گا اور وہ میں تجھے دے دوں گی، تو خدا نے بھی اس کی آواز اور اس کی دعا کو سن لیا۔ پہلے وہ اولاد کے لیے مانگ رہی ہے، لیکن جب اس نے نبی کے لیے دعا کی کہ میں تجھے دے دوں گی، اور یہ پہلا نبی ہے جس نے پہلا بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا، مخصوص کیا۔ اور ہمیں ایسا دل رکھ کر خدا کی حضوری میں دعا کرنی، اور کلیسیا بھی لکھے وہ دل و جان سے دعا کر رہی تھی۔ ان کا پرپس ایک تھا، ان کی سوچ ایک تھی۔ آج جو کلیسیا کی جو بڑی ذمہ داری ہے وہ یونٹی ہے، اتحاد ہے۔ جب ہم اعمال کی کتاب پہ پہلے چند ابواب پڑھتے ہیں تو وہاں پر 120 کی جماعت مل کر دعا کر رہی ہے۔ جب دعا کر رہی ہے تو پھر روح القدس نازل ہوا ہے۔ دعا کے وسیلے سے پاک روح کی قدرت، پاک روح کی حضوری، پاک روح کا مسا جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ پھر ہمارے اندر دلیری آتی ہے، کمزوری جاتی رہتی ہے، اور پھر ہم طاقتور ہو کر آگے بڑھتے ہیں اور خدا کے کلام کو اس زمین کی انتہا تک لے جانے کے لیے وسیلہ بنتے ہیں۔ اور ہمیں خدا جیسا دل رکھ کر دعا کرنی ہے۔ اور پھر ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فوکس پریئر فار پیٹر، یعنی پطرس کے لیے دعا میں توجہ کو مرکوز کرنا۔ ان کا فوکس ایک ہے کہ ہم نے پطرس کے لیے دعا کرنی ہے۔ یعقوب کو مار دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، اب یہ نہ ہو کہ پطرس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اب انہوں نے پطرس کے لیے کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ بدل و جان سے، یعنی ان کی دعا میں سچائی ہے، ان کی دعا میں یونٹی ہے، ان کی دعا میں وفاداری ہے، پاکیزگی ہے، تابعداری ہے، آرزو ہے، ایمان ہے، اتھارٹی ہے، دل سوزی کے ساتھ وہ دعا کر رہے ہیں۔ اور عزیزوں، ہم نے بھی جبکہ ہم اس زمین پر ہیں، ہماری زندگی میں، ہمارے چرچز میں یونٹی، اتحاد، زندگیوں میں، خاندانوں میں خدا چاہتا ہے کہ اتحاد ہو۔ جب ہم یونٹی کے ساتھ اور ایکتا کے ساتھ دعائیں کریں گے تو ہماری دعائیں نہ زمین تک نہیں رہیں گی بلکہ یہ سیدھی آسمان پر خدا کے تخت تک پہنچے گی۔ دانیل نے خدا کی حضوری میں دعا کی، وہ دعا کر رہے ہیں تو فرشتے 21 دن کے بعد اس کی دعا کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں تیری دعا تو پہلے دن ہی سنی گئی تھی۔ ہم نے جب دعا کرنی ہے اس ایمان کے ساتھ کہ میری دعا سنی گئی ہے، اور جب ہم ایسی دعا کریں گے تو خدا ہماری زندگی میں اپنے جلال کو نازل کرے گا۔ ہماری دعاؤں میں ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے، ٹھنڈی ٹھنڈی دعائیں نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں دنیا کی چیزوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ مجھے گاڑی مل جائے، میرا ویزا لگ جائے، مجھے یہ مل جائے۔ ہم نے دنیا کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے دعا نہیں کرنی، ہم نے خدا کی حضوری کے لیے، خدا کی قوت مانگنے کے لیے، خدا کی برکت مانگنے کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ ہم نے شفایتی دعائیں کرنی ہے، ہم نے دوسروں کے لیے دعائیں کرنی ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے جو راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، جو گناہ میں ہیں، بدی میں ہیں، اور نشے میں ہیں، بت پرستی میں ہیں، زناکاری میں ہیں، جادوگری کی لعنت میں مبتلا ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ وہ خدا کی حضوری میں آ جائے۔ آج یہ ذمہ داری نہ صرف پادریوں کی ہے بلکہ یہ چرچ کی ذمہ داری ہے کہ چرچ جو ہے وہ آنسو بہانے والا ہو، چرچ جو ہے دل سوزی کے ساتھ رونے والا ہو کہ وہ فلاں جو بھائی نشے میں ہے، لعنت میں ہے، زناکاری میں ہے، وہ توبہ کر لے۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا پرپس یہ تھا کہ اس نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آئے۔ اس کا اور کوئی کام نہیں تھا، اس کا کام تھا وہ جا کر تعلیم دیتا، آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، تو پھر معجزات جو ہے وہ ظہور میں آتے۔ اور کلیسیا مل کر دعا کریں گے، اور ان کی دعائیں جو ہیں ارنسٹلی پریئر ہیں۔ ایک لفظ میڈیکل زبان میں ایکٹینوس ہے، جس کا انگریزی میں کہا گیا ایکٹیونس، اور پھر اس کا مطلب ہے اسٹریچ۔
यानी मसल खींच जाना। जब हम कोई सख्त काम करते हैं ना तो फिर क्या होता है, कई दफा मसल खींच जाता है, मेरा पट्टा खींच जाएगा। हमारी दुआओं में ऐसी बात होनी चाहिए, हमारे मसल्स खींच जाए, ताकि ये जो ऐसी दुआएं होंगी तो इन दुआओं के वसीला से हालात बदल जाएंगे, मौसम बदल जाएंगे, जिंदगियां बदल जाएंगी। और आज ये मेरी और आपकी ड्यूटी है कि हम जो है यूनिटी के साथ दुआएं करने वाले बन जाए। और ऐसी मिसाल हमें खुदा के कलाम अक़दस में से लूका 22 बाब उसकी 44वें आयत में मिलती है। वहां पर लिखा है, मेरा और आप पर जादहिंदा इससे पहले कि वो कोई कलवरी पर जाता, सलीब पर जाता, हमारा कफारा देता, वो बाकी गतसमनी में दुआ करा। लिखा है फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला। कितनी परेशानी में? सख्त परेशानी में। और वो दुआ कर रहे हैं, उसके शागिर्द सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो हमने मतन पढ़ा है, यहाँ पर शागिर्द हैं जो उसके हवारी हैं, वो दुआ कर रही है। और यीशु मसीह ने उन्हें एक नमूना दिया और फिर लिखा है फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजे से दुआ करने लगा। पहले भी दुआ कर रहा है लेकिन और यानी उसकी दुआ का मेयार लेवल बढ़ता जा रहा है। इतना लेवल बढ़ा है कि उसका जो पसीना है वो खून की बूंदे, लिखा खून की बड़ी बड़ी बूंदे, छोटी भी नहीं है, बड़ी बड़ी बूंदे होकर जमीन पर टपकना शुरू हो गया। ऐसी दुआएं होनी चाहिए। जब हम ऐसी दुआएं करेंगे तो खुदा हमारी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करेगा। एलिया के बारे में है, उसने दुआ की, आसमान बंद हो गया। जब उसने दुआ की, आसमान खुल गया। दुआ में इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है। और अजीजों, हमें खुदा की हुजूरी में ऐसी दुआएं करनी है, घुटनों के बल होकर। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है, चर्च हर ऑन नीज, कलीसिया घुटनों के बल होकर दुआ कर रही है। उन्होंने देखा कि मुझे दर्द हो रही है, मेरे घुटनों में, मेरे टखनों में, मेरी कमर में दर्द है। उनका पर्पस था कि पतरस जो है वो महफूज रहे। आज हमारा जो पर्पस होना चाहिए कि फला जो भाई इसमें खुदा से कोसों दूर है, जो कभी पहले चर्च आता था अब नहीं आता, जो बहन कभी आती थी नहीं आती, चर्च का जो पर्पस है ये होना चाहिए कि फला बहन बच जाए, फला भाई बच जाए। चर्च की ये जिम्मेदारी नहीं कि अपनी बाउंड्री में रहना है। चर्च की जिम्मेदारी है जाना है उन लोगों तक जो खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, अपने कामों में मुब्तला हैं। आज यहाँ पर आप लोग हैं, शायद और भी बाहर लोग हैं, लेकिन अजीजों आप लोग मुबारक हैं जो उसकी हुजूरी में मौजूद हैं, उसकी बंदगी करने के लिए, इबादत करने के लिए। और कलीसिया का काम है घुटनों के बल होकर दुआएं करना, पूरी स्ट्रेच के साथ। मसीह का बदन पतरस के लिए बदिलो जान से क्या कर रहा था जी? क्या कर रहा था? आवाज आनी चाहिए, नहीं कि मैं ही बोल रहा हूं। क्या कर रहा था? दुआ कर रहा था। और उन्हें नहीं पता कि कैद खाना में क्या हो रहा है। हम जब दुआएं करते हैं ना, हमें नहीं पता कि हम जिसके लिए दुआ कर रहे हैं उसकी जिंदगी में क्या काम हो रहे हैं। दुआएं नजर नहीं आती, खुदा नजर नहीं आता, दुआएं भी नजर नहीं आती, ये लेकिन असर जरूर करती है। किसी ने कहा जो काम, ये उसका फलसफा है कि जो काम खुदा नहीं करता वो दुआ करती है। ये किसी ईमानदार की बात है। कई दफा होता है खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है, फिर हमें पता नहीं होता ओ ये बंदा कैसे बच गया, ये कैसे चर्च में आ गया, इसने कैसे दुआएं करना शुरू कर दी हैं, ये कैसे गवाही देनी शुरू कर दी है। ये तो बड़ा गुनहगार था, बदकार था, लेकिन तब याद आता है कि मैंने इसके लिए दुआएं की हैं, मैंने इसके लिए आंसू बहाए हैं। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटे। आज कलीसिया को आंसू बहाने की जरूरत है दूसरों के लिए। जबकि इस दुनिया के हालात और वाक़ियात ये हमें बता रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह की आमद बहुत करीब है। जब यीशु मसीह आए तो कलीसिया दुआ कर रही हो, जब यीशु मसीह आए तो कलीसिया हमद के गीत गा रही हो, ताकि हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले बने। कलीसिया लाइका नेहमिया जो है उसको जब खबर मिली कि शहर की फसील टूट चुकी है, हैकल के दरवाजे खत्म हो चुके हैं, जल चुके हैं, तो वो बैठ गया। और बैठ कर क्या किया उसने?
दुआ और आंसू बहाने शुरू कर। आज जो चर्च की जिम्मेदारी है वो आंसू बहाना है। लाइट ऑफ कर दो। चलें जी, कोई बात नहीं। चर्च की जो जिम्मेदारी है वो आंसू बहाना है। नेहमिया की तरह वो अपनी कौम के लिए आंसू बहा रहा है, अपने कहनों के लिए, लावियों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपने शहर के लिए और खुदा के घर के लिए वो आंसू बहा रहा है। और आज चर्च की जो जिम्मेदारी है, हमने लोगों के लिए आंसू बहाने हैं, वो चाहे किसी भी कौम से उनका ताल्लुक है। यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। ये किसी पादरी की, पोप की, बिशप की, एल्डर की, डीकन की, एवेंजलिस्ट की जिम्मेदारी नहीं है, ये चर्च की जिम्मेदारी है। अगर मैंने या आपने खुदा के कलाम को कबूल किया है, यीशु मसीह को कबूल किया है, तो हम जाएं रिश्तेदारों में, नातेदारों में, दोस्तों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में और बाजारों में, जहां भी हम काम करते हैं वहां पर जाएं और जाकर बताएं कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और ये चर्च की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ बाउंड्री तक महदूद ना रहें, बल्कि हम चाहें और हमें जाकर दूसरों को बताना है कि यीशु मसीह जिंदा है। काश ये रवैया जो है मेरा और आपका बन जाए। और फिर अजीजों, जो चौथा पॉइंट है वो ये है प्रेयर इन एक्शन, दुआ में अमल। दुआ तो करनी है लेकिन उसके साथ अमल भी करना। हम दुआ कहते हैं करो करो करो, लेकिन हम खुद जो है वो कम करते हैं। और अजीजों, हमें देखना है कि उस कोठरी में बड़ा अंधेरा है। कितने लोग हैं? 16 लोग हैं उसके पहरे के लिए। कल्ला बंदा है, इन्ने डरपोक ने कि कल्ले बंदे 16 बंदे रखे ने पहरा देने। और अंदर वाली कोठरी च जाके उन्होंने बंद किया है, जिथे अंधेरा है, तारीकी है, जुल्मत है, कोई शायद दिस नहीं रही। लेकिन वहां पर एकदम से खुदा का जलाल, खुदा की हजूरी, खुदा का फरिश्ता वहां पर आ गया है। ये दुआओं का नतीजा है। जब हम दुआएं करते हैं तो खुदा अपने फरिश्तों के वसीले हमारी हिफाजत करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा उनसे डरने वालों को छोड़ उसका फरिश्ता खैमा। ये उन लोगों के लिए बात है जो खुदा से डरने वाले हैं, खुदा खौफी उनके अंदर है और खुदावंद ने वहां पर अपना फरिश्ता भेज दिया है। कलीसिया दुआ कर रही है, उनकी दुआएं रुकी नहीं है, जारी और सारी हैं। आज मेरी और आपकी दुआएं रुकनी नहीं चाहिए। 24 घंटे की कल ईसा नगरी में इबादत थी, तो वहां पर कल परसों 5 बजे उन्होंने शुरू की और कल 5 बजे उन्होंने खत्म की। वहां पर मुझे भी मौका मिला और इसी कलाम को मैंने वहां पर भी शेयर किया, क्योंकि ये आज चर्च की जरूरत है, ये मेरी और आपकी जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को सीखे, जाने और इस पर अमल पर रहें। तो लिखा है वहां पर रोशनी छा गई, जंजीरें हाथ पर, जब उसने पसली पर हाथ मारा ना, लिखा है जंजीरें, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि जब उसने उसकी पसली पर हाथ मारा है तो लिखा है और उसे जगाया, उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से, उन्हें तो चाबी भी नहीं लाई, सिर्फ हाथ लगाया। इसका मतलब है खुदा के हजूरी में जब हम रहेंगे तो खुदा सिर्फ क्या करेगा, हमारी दुआओं के जवाब में ताले में चाबी भी नहीं लानी पे, दरवाजे भी खुल गए हैं, वो आज़ाद हो गया है। और आज़ाद होकर कहाँ पर आया है? उस घर में लिखा है। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकज कहलाता है, वहां बहुत से आदमी जमा होकर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? गप्पा मारने सन, इधर उधर की बातें कर रहे थे। नहीं, हमें मौका मिलता है, असि 7 घंटे सी दुनिया की गल्लां थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। अभी तक उन्हें यकीन नहीं था कि पतरस छूट कर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वो दुआ कर रहे हैं। और वहां पर एक लड़की है जिसका नाम रुद्दी है, और रुद्दी जो है इसका मतलब है फूल की खुशबू। आज अजीजों, उसके अंदर ईमान था, उसने जाकर देखा है क्या कर रहा है? पतरस नॉक कर रहा है दरवाजा, उसने आकर देखा है रुद्दी ने, ये उसके ईमान की खुशबू, उसने जाकर लोगों को बताया है, बार पतरस खलोता रहे। वो कहने नहीं, ये पागल हो गई है, ये दीवानी हो गई है। कई दफा होता है ईमानदारों को ऐसी बातें भी सुनो, ये पागल हो गई यार, इन्हों का काम ही दुआ करना, इन्हों का काम ही गीत गाना, ये हर टाइम सानू कहते रहते हैं। लेकिन अजीजों, हमने कहते रहना है, कोई सुने या ना सुने, हमने सुनाते रहना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अजीजों, फिर क्या है कि उन्होंने जब देखा तो पतरस जो है बाहर खड़ा, उन्होंने कहा फरिश्ता होएगा। लेकिन अजीजों, चाहे हजारों निगहबानों में
یا لاکھوں میں ہم ہوں، خدا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، ہم اسے چھوڑیں نہ۔ یسوع مسیح نے بھی ایک مثال دی اور قاضی کے بارے میں اور بیوہ کے بارے میں، وہ جاتی رہی جاتی رہی جاتی رہی، اور آخرکار قاضی نے کیا کیا؟ اس کا انصاف کیا۔ اور پھر ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو جلال دینا۔ کس کو جلال دینا؟ کس کو جلال دینا؟ پادری نو جلال دینا، انسانوں نو جلال دینا، کس کو جلال دینا؟ خدا کو جلال دینا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں شخصیت پرستی بڑی ہو گئی ہے۔ اسی کہنے واہ جی واہ، یہ وسیلے مینوں نجات ملی ہے، یہ وسیلے مینوں شفا مل گئی ہے، اسی وہ پیچھا نہیں چھڑ۔ لیکن عزیزو، خدا جو ہے وہ معجزات کرتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ ہم نے خدا کو جلال دینا ہے، جو خدا کو دیکھیں۔ یہاں پر ہم نے ایک آیت پڑھی، پس ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا۔ اے ہن ویکھو جی، وہ بادشاہ نا، اسی بڑے لوگوں نے بڑی عزت کرنے، چھوٹے پاویں جڈے مرضی روح نہ پرے ہون، اسی بڑے دی کرنے عزت۔ اور یہ کیا کر رہا ہے؟ کلام کرنے لگا۔ لکھا ہے لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز نہ انسان کی۔ انہوں نے کیا بادشاہ پائیے تو سانو پیسہ تیلا بھی ملے گا، عزت ملے گی اور سانو رتبہ بھی مل جائے گا۔ لیکن لکھا ہے 23ویں آیت میں، اسی دم خدا کے فرشتے نے اسے مار۔ دیکھیں انسان جو ہے اگر خدا کی عزت نہیں کرے گا، خدا کی تعظیم نہیں کرے گا، خدا پھر ہمیں کیا کرے گا؟ سزا دے گا۔ اور 5 دن کے بعد وہ سخت اذیت میں مبتلا ہو کر مر گیا، ہیرودیس کے بارے میں۔ اور لیکن عزیزو، جو خدا کو جلال نہیں دیتا، خدا کی تمجید نہیں کرتا، وہ ہیرودیس کی طرح کیڑے پڑ کر۔ ہم نے خدا کو جلال دینا جب تک ہماری زندگی ہے، اس لیے ہمیں اپنے بدنوں سے اس خدا سالوس کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ جلال دیتے رہنا ہے۔ اور پھر ہے، یاد رکھیں کلیسیا کیا کر رہے تھے؟ بدل و جان سے دعا کرو۔ آپ لوگ کلیسیا ہیں، یہ کوئی بلڈنگ کلیسیا نہیں ہے، کوئی بڑا مال کلیسیا نہیں ہے۔ جو لوگوں کی جماعت ہے، لوگوں کا گروہ ہے، جو خدا یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، یہ کلیسیا ہے۔ کلیسیا کا کام ہے دعا کرنا۔ کلیسیا کے بارے میں ہے، کلیسیا بدل و جان سے دعا کری تھی اور کلیسیا ترقی کرتی اور بڑھتی۔ آج مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا۔ 2 آیات جلدی پڑھوں گا۔ پہلا کرنتیوں 6 باب کی 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں، کیونکہ قیمت سے کس سے خریدے گئے ہو؟ کس سے خریدے گئے ہو؟ قیمت سے۔ تو ہماری قیمت کیا ادا ہوئی تھی؟ سونا، چاندی، بکرے، بچڑے نہیں، بلکہ لکھا ہے یسوع مسیح کا بیش قیمت خون جو ہے وہ ہماری قیمت کے لیے ادا کیا گیا، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ پاس اپنے بدن سے کس کا جلال ظاہر کرو؟ خدا کا جلال۔ ہم نے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ عہد عتیق میں یسایہ 43 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے۔ ہم یسوع کے نام سے کہلانے والے لوگ، ہمارے آگے لکھا ہوتا ہے فلاں فلاں مسیح، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لکھا ہے ہر ایک جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے، کس کے جلال کے لیے؟ اپنے جلال کے لیے، جسے میں نے پیدا کیا ہے، ہاں جسے میں ہی نے بنایا ہے۔ آمین۔ عزیزو، خدا نے اپنے جلال کے لیے ہمیں بنایا۔ آج ہمیں خدا کو جلال دینا ہے۔ ہمارے کام کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمارے کام کیوں رکے ہوئے ہیں؟ ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اولاد کیوں نہیں مل رہی؟ ہمارے بچے کیوں نافرمان ہیں؟ انہیں اچھی جاب کیوں نہیں مل رہی؟ گھر کیوں نہیں بن رہے؟ ہماری ضرورتیں کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ لیکن جب ہم خدا کو جلال دیں گے تو ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، ہمارے سارے کام رکے جاری و ساری ہوں گے۔ اور آج ہم نے جو 6 پوائنٹ سیکھے ہیں، نمبر 1 پر جو سیکھے ہیں، ہم نے خدا جیسا دل رکھنا ہے۔ نمبر 2 پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے گھٹنوں کے بل ہونا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے فوکس پریئر کرنی ہے۔ اور پھر ہم نے کیا سیکھا ہے؟ 4 نمبر پر ہم نے دعا میں ایکشن جو ہے اس کو عمل میں لانا ہے۔ اور کلیسیا پھر ہے جوش و خروش کے ساتھ دعا کر رہے تھے اور پھر خدا کو جلال دینا ہے۔ اور خداوند اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو ڈھیروں برکتوں سے مالا مال کرے۔ خدا